بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 828، اجتماعیت کے ساتھ چلنا، ناصرین کا مقام، انصار کی عظمت، بڑے حضرت جی اور میواتی، عمارت کی زوال کے اسباب، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اجتماعیت کے ساتھ چلنا، ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا، دعوتی کام کا کرنے والا اس دھرتی پر انمول ہیرے کے مانند ہے۔ اس کی قدر کی جائے، اس کی کوتاہیوں کو اور لغزشوں کو پیار و محبت سے دور کیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اسے اور سنوارنے اور ترقی پانے کے لیے راتوں کو اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا کی جائے، اس کی غیر حاضری پر حسن ظن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اس کی خیر خبر لی جائے، اگر کسی مشکل میں ہے تو اسے دور کرنے یا کسی سے دور کروانے کی کوشش کی جائے، بہرحال اسے اس کے حال پر کبھی بھی تنہا نہ چھوڑا جائے، اپنے ساتھیوں کو دوسروں پر اہمیت دی جائے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے رؤسا اور سرداروں کو دعوت دینے میں مشغول تھے کہ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے حاضری کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر انداز کر دیا اور قریش کو لوگوں کو دعوت دینے میں مصروف رہے۔ تب سورہ عبس نازل ہوئی اور اس میں سکھلایا گیا کہ اپنے ساتھیوں کو دوسروں پر اہمیت دو، اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ۔ ترجمہ مختصراً یہ ہے کہ جو شخص تیرے پاس آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے بے رخی کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، یعنی اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، نہ کہ ان سے بے رخی برتی جائے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص مقام نہ دینا چاہیے، بلکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت، مالدار اور غریب، اہل علم اور عامی، حاکم اور محکوم، چھوٹے بڑے، سب کو یکساں اہمیت دی جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہدایت سے نوازے گا۔ ابن کثیر۔ اس واقعے میں طبقہ واری کام کا اعلانیہ رد ہے۔ ناصرین کا مقام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصرت کرنے والوں کو ہر حال میں یاد رکھا، کبھی بھولے نہیں۔ اپنی آخری بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بھی امت محمدیہ کی حکومت کا ذمہ دار بنے اور وہ عوام کو نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت حاصل کر لے تو وہ نیک انصاریوں کی نیکی قبول کرے اور خطاکار انصاریوں کی غلطیوں کو معاف کرے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی زہیر الحسن صاحب فتنہ خبیثہ عالمی شورا کے رکن ہیں، انہیں مرکز نظام الدین میں نہیں ہونا چاہیے، تو ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ مرکز کے حضرات ان کے باپ دادا کی قربانیوں اور دعوتی کام کی سرپرستی کی وجہ سے مولوی زہیر الحسن صاحب کو جھیل رہے ہیں۔ ویسے مرکز والے تو سب شورائیت والوں کے لیے اپنا دامن پھیلائے ہوئے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ سب واپس آ جائیں، اللہ کی رضا ہوگی تو آ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ انصار کی عظمت۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کو لے کر بیٹھے اور ان کی خوب تعریف فرمائی اور اپنی محبت جتائی اور فرمایا، میرے بعد حکمرانی اور خلافت مہاجرین یعنی مکہ سے جو مدینہ آئے ہیں ان کی چلے گی، تم اس پر خوش رہنا اور ان مہاجرین کا سہارا بننا۔ اور آپ نے انصار سے اپنی قربت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، دیکھو یہ میری قمیص کو، ایک اس کے دو رخ ہیں، ایک اندر والا جو میرے جسم سے چمٹا ہوا ہے اور دوسرا وہ جو آپ لوگوں کو باہر سے نظر آ رہا ہے۔ واللہ اندر کا حصہ جو میرے جسم کو مس کر رہا ہے وہ تم انصار ہو، اور جو باہر والا حصہ جسے سب دیکھتے ہیں وہ مہاجرین ہیں۔
یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور انصاری صحابی بھی رو پڑے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بتلاؤ کیا تمہیں میرے یہ اندر والے حصے کی نسبت قبول ہے؟ اگر قبول ہے تو تمہیں ایسا رہنا ہوگا جیسے آج میرے ساتھ ہے۔ خلافت، حکمرانی اور حکم سب مہاجرین کا چلے گا، اس پر تمہیں صبر کرنا ہی ہوگا، لیکن بروز حشر تمہارے اس صبر کا معاوضہ ضرور ملے گا۔ انصار صحابہ نے بیعت کی کہ ہم ہر حال میں مہاجرین قریش کی خلافت اور حکمرانی کو سر آنکھوں پر رکھیں گے، کبھی مخالفت نہیں کریں گے۔ صحیح حدیث کا ٹکڑا کہ یعنی ہم پر کسی اور کو ترجیح دیں، یہ انہی انصاری کا جملہ ہے، یعنی ہم ہر حال میں مانیں گے چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح ہی کیوں نہ دی جائے۔ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میواتیوں میں بہت انتشاری کیفیت تھی، تو میواتی حضرات کو لے کر بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان فرمایا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انصار ہو، اور حضرت جی تمہیں اسی قدر پیار کرتے تھے جس طرح حضور انصار مدینہ سے کرتے تھے، اور تمہاری آزمائش بھی اسی طرح ہوگی کہ باہر سے آنے والے گجراتی، مدراسی، بہاری وغیرہ وغیرہ حکمرانی کریں گے، تمہیں انہیں برداشت کرنا ہوگا، اور تمہاری برداشت اور صبر کی برکت سے لوگ ہدایت پاتے جائیں گے۔ میواتی بہت روئے، اور میواتی نے بھی وہی کلمات دہرائے تھے جو انصار صحابہ نے کہے تھے۔ اور صحیح حدیث میں بھی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ امارت قریشیوں کا حق ہے، اور الحمدللہ حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب قریشی نسل سے ہیں، صدیق اکبر کی اولاد ہیں، اور جس بات کو نبی آخر الزماں طے فرما دیں وہ تو ہو کر ہی رہے گی، یعنی امارت تو قریشیوں کا حق ہے، عالمی شورا تو کیا چیز ہے، اگر ساری دنیا والے بھی اکٹھا ہو جائیں تو مولانا سعد صاحب کی امارت کو چھین نہیں سکتے۔ جو فیصلے دربار نبوت سے طے ہوں تو کون مائی کا لال ہے جو انہیں بدل سکے۔ الیاسی گھرانہ اور میواتی، دعوت و تبلیغ کی داستان میں جہاں الیاسی گھرانے کی قربانیوں کا ذکر ہوگا، وہیں پر حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ناصرین یعنی میواتیوں کا بھی تذکرہ ہوگا۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مدینہ منورہ کی انصار کی نصرت کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے، اسی طرح حضرت جی الیاس صاحب والی دعوتی محنت کا تذکرہ بھی میواتی حضرات کی نصرتوں اور جانفشانیوں کے تذکرے کے بغیر ناتمام اور نامکمل ہے۔ دعوتی کام میں دیگر اقوام بہت بعد میں آئے، اور آئے بھی تو پرائے بنے رہے، انہیں اتنا درد اور فکر نہ تھا اور نہ ہی رہے گا جو درد اور فکر میو قوم کے حصے میں آیا ہے، اس لیے کہ یہ میو قوم اپنی بربادی تو برداشت کر سکتی ہے، لیکن تبلیغ کی ذبح حالی اور بربادی کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ تبلیغ پہ مر مٹنا ان کے خون میں ہے۔ اللہ ان میواتیوں کی صفوں کو فتینیوں کے فتنے سے اور دراڑ ڈالنے والوں کی دراڑ سے محفوظ اور مامون فرمائیں۔ میواتیوں اور ان جیسی فکر کرنے والے احباب کی ہر طرح سے مدد فرمائیں، اور ان کی نسلوں سے اس دعوتی کام کی حفاظت فرمائیں، اور جمیع امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائیں کہ وہ مرکز نظام الدین والی محنتوں اور فکروں میں اپنی زندگیوں کو کھپانے والے بنیں۔ مسلمانوں کے کام، مسلمانوں کے 3 اہم کام: نمبر 1 دین کو پھیلانا، نمبر 2 دین کی حفاظت کرنا، اور نمبر 3 دشمنان دعوت دین کا تعاقب کرنا۔ فائدہ: دین اور دعوت دین، تعلیمی اور تبلیغی مراکز اور امارت دین کی ایسی حفاظت کریں جس طرح ایک باپ اپنی کنواری بیٹی کی حفاظت کرتا ہے۔ آیت: والحافظون لحدود اللہ میں یہ سب امور داخل ہیں جو اس عمارت کی حفاظت میں نہ کرے وہ عند اللہ مسئول ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ لوگ حق بات کو حق جانتے ہوئے بھی چپی اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جھگڑوں میں نہیں پڑنا۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے سیدھے سادے لوگوں کو حق ماننے میں تردد واقع ہوتا ہے۔
حالانکہ حق بات کی خاطر مخالفت اور دشواریوں کو برداشت کرنا عین دینی اور اسلامی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولو علی انفسکم، اے ایمان والو عمل اور انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں یا عزیزوں کے خلاف ہو۔ وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر، دونوں کے ساتھ اللہ کو تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم نے کچ بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ فائدہ، اس آیت مبارکہ میں حق بولنے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کو فرمایا گیا، اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حق کہنے سے روکنے والے سارے رشتے بیان کر دیے گئے۔ نمبر 1، انسانوں کی رعایت شاہد و فیصل کو حق گوئی سے روکتی ہے۔ نمبر 2، یا رشتہ داریاں رکاوٹ بنتی ہے۔ نمبر 3، یا پھر مالداروں کے تبرعات اور ہدایا۔ نمبر 4، یا پھر غریب کی غربت مانے ہوتی ہے۔ نیز جن راستوں سے شاہد، مفتی اور فیصل اپنا ایمان اور رواداری بیچ سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو علام الغیوب نے اس آیت مبارکہ میں ایک ایک کر کے گنوا دیا ہے، اور پھر شاہد اور مفتی اور فیصل کو خوب جھنجھوڑ کر وارننگ دی گئی کہ تیرے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، دیکھ رہا ہے اور تجھے ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے، نہ تو کسی کی حق تلفی کر کے اس پروردگار سے چھپ سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے۔ اور اس بات سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ خواہشات نفس یا کسی کی عصبیت یا بغض یا قومیت تمہیں انصاف سے نہ روک دے۔ فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تنبیہ، حق اور صداقت کا ساتھ چھوڑ کر اقربا پروری اور ذاتی مفادات کے مطابق فیصلے کرو گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ عمارت بنو امیہ اور عباسیہ اور عثمانیہ کے زوال کے اسباب۔ سابقہ عمارتوں کے زوال کے یہی اسباب رہے تھے کہ امیر کے رشتہ دار، بیٹے، پوتے، حشم خدم امیر کی آڑ میں اپنا حکم چلاتے تھے۔ عوام ان کے دھوکے میں محض اس لیے آ جاتے تھے کہ یہ لوگ امیر کے مقربین میں سے ہوتے تھے۔ فائدہ، آج بھی ہماری دعوت و تبلیغ کو یہی شیطانی دیمک چاٹ رہی ہے۔ نیپال جانے کی بات حضرت جی دامت و برکاتہم کی طرف سے ہرگز نہیں چلی ہے۔ یہ تقاضا تو رائے ونڈ مرکز سے نکالا ہوا قدیم گروپ ہے جو کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنے کے لیے دعوتی کام کرنے والے سیدھے سادے ساتھیوں کو اپنے بے جاہ و مال اور رسوخ کو استعمال کر کے چلا رہا ہے، اور اس کام کے لیے اس امیر محترم کے حشم و خدم ساتھیوں کو اور اللہ والے صاحبزادوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ فائدہ، ہمیں حق بات کہنے سے کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ ہمیں مستقبل میں ہونے والے تاریک فتنے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج ایک ملک کے کام کو نیپال لے جا کر دفن کیا گیا تو کل دوسرے ملک، پرسوں تیسرے ملک کی باری لگے گی، لہٰذا اس نیپال والی شاطرانہ اسکیم کا تعاقب لازمی ہے۔ حب جاہ اور حب مال والوں کی ہمت کو بڑھاوا ہمیشہ سے ہی حشم خدم اور رشتہ داروں سے ملا۔ اگلی آیت دعوت دے رہی ہے تجدید ایمان کی۔ تمہارے اس غیر منصفانہ عمل اور فیصلے اور لوگوں کی گواہی کی وجہ سے تم ایمان حقیقی کھو چکے ہو، اس لیے پھر سے ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو پھر ایمان لے آؤ۔ فائدہ، یعنی تمہارا اس طرح کا مالداروں اور اپنی قومیت، علاقائیت، لسانیت، وطنیت، نسبت وغیرہ کی جانبداری کرنا تمہارے ایمان کو دھندلا سا کر دیا ہے، لہذا تم دوبارہ ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم 100% امیر محترم کی اطاعت کرنے والے بنیں اور لوگوں کے بہکاوے میں آنے سے محفوظ رہیں اور اپنی طرف سے حکم چلانے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ دعوتی کام کی
काम करने वालों की हिफाजत फरमाएं और इंसानों की उमूमी हिदायत के फैसले फरमाएं। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात तवज्जो सुननी पड़ेगी, बहुत तवज्जो सुननी पड़ेगी। तुम बात को गलत मतलब निकालोगे अपने जहन से, तो मेरे जहन में जो मतलब है उस पर गौर नहीं करोगे। ये बड़ी मुसीबत है इस ज़माने में। बजाय जो मैं चाहता हूँ उस तरफ तवज्जो करने के, अपने दिमाग में जो कुछ लिए बैठे हो उसको गलत रुख पर ले जाओगे। सुनो गौर से। बात को समझने के लिए सबसे पहले आदमी अपने जहन को और अपने बर्तन को एतराज और तरद्दुद और इश्काल से खाली करे। इसलिए कि अगर किसी बात को भी मफहूम मुखालिफ और किसी बात को भी किसी दूसरे अमल की तरदीद या उसकी तनकीस या उसकी इफादियत को कम समझने के सुए ज़न के साथ सुना गया, नफे की बातों से नुकसान होना यकीनी है। इसलिए सबसे पहले हम इसकी नीयत करें, पूरी बात सुनेंगे, आगे पूरी बात नकल करेंगे। आधी सुनना ये भी दीन दावत के लिए नाक़िस, और आधी बात का नकल करना ये तो बड़े फसाद का जरिया है। इसलिए बहुत तवज्जो के साथ बात सुननी है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे